ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم میں یہاں پہ تشریف لائیں تو ہماری شکلوں کو دیکھ کے کیا کہیں اور بدبختو تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، وہ یہ کیا کیا ہوا ہے، تم نے کیا جواب دیں؟ ہمیں ہماری خواہشات نے بتایا ہے، ہم نے ٹی وی پہ دیکھا بڑے بڑے سٹارز کی داڑیاں نہیں ہوتی، ہم نے رکھی ہیں، سونی نہیں لگتی، خوبصورت نہیں لگتی، معاشرے کے اندر عورت کو پسند نہیں ہے، داڑھی والے کی بےزتی کی جاتی ہے، اس لیے کیا جواب دو گے؟ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین کو اللہ رب العزت نے غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دین جس طریقے سے ہمارے تک پہنچا ہے یہ انتہائی کٹھن رستہ ہے۔ اس پودے کی آبیاری خون سے کی گئی ہے، تبھی اس کا پھل اتنا میٹھا اور اس کی چھاؤں اتنی گھنی ہے۔ اس کو خون سے سینچنے والے صحابہ کرام ہیں اور ان کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی دین کے بول بالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کوشاں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے حوالے سے ہمارا یہ تسلسل ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی اور مدنی زندگی کے پہلے 6 سالوں کے حالات ہم اجمالی اور تفصیلی طور پر بیان کر چکے۔ سن 7 ہجری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مبین کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد اس دین حق کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے شاہان عالم کو خط لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا خط اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبشہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور دوسرا خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیصر کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ کی طرف یعنی اس وقت کی بہت بڑی فوج فارس کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط لے کے صحابہ وہاں پہنچتا ہے اور صحابی وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ کسریٰ جو ہے یہ بادشاہ اس خط کو پڑھتا ہے، بے ادبی کے ساتھ اسے پھاڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بد دعا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آ جانے کے بعد یہی کسریٰ جو ہے فارس کا بادشاہ خسرو پرویز جس کا نام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتاری کے آرڈر جاری کرتا ہے۔ یہ یمن کے اپنے گورنر کی طرف ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط میں یہ بات واضح کرتا ہے کہ عرب کے اندر ایک بندے نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھنے کی جرت کی ہے، اپنے آپ کو وہ نبی کہتا ہے، لہٰذا اس کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ یہاں سے کچھ بندوں کو روانہ کرو جو انتہائی طاقتور ہوں، تگڑے ہوں، جسامت میں بھاری بھرکم ہوں، جس کا روب دیکھ کے اگلا مرعوب ہو جائے، لہٰذا ان کو بھیجو اور ان سے میرا پیغام دو کہ تمہیں بادشاہ سلامت یاد کرتے ہیں، لہٰذا اسے پکڑ کے میرے سامنے حاضر کیا جائے کہ اس کی جرت کیسی ہوئی میرے تک یہ پیغام پہنچانے کی اور مجھے دھمکی دینے کی کہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دیا جائے گا، لہٰذا تم سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کر لو۔ یہ ساری باتیں اس خط میں لکھنے کے بعد یہ یمن کے گورنر کی طرف بھیجتا ہے جس کا نام بازان ہے۔ بازان یہاں سے 2 آدمیوں کو روانہ کرتا ہے مکہ کی طرف، اور یہ طائف سے ہوتے ہوئے مکہ آتے ہیں، جس میں ایک کا نام بابوے اور دوسرے کا نام خرخرہ ہے۔ یہ 2 انتہائی بھاری بھرکم جسم کے مالک، اونچے لمبے نوجوان انسان ہیں جن کا جسم باروب ہے، شخصیات باروب ہیں، اور شکل سے وہ لگتے ہیں کہ صحیح تگڑے جوان ہیں۔ ان کو بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کو بادشاہ سلامت یاد کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک خط بھی روانہ کیا جاتا ہے۔ اس خط کے اندر کچھ دھمکیاں بھی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اگر آپ نے بات نہ مانی تو ہمارے پاس فوجیں ہیں، وہ فوجیں آپ پر چڑھائی کر دیں گی اور آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لہٰذا آپ نے جو جرت کی ہے یہ چھوٹی، جو اس طرح کی کچھ دھمکیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ طائف کے رستے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کسریٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گرفتاری کا پیغام بھیجا ہے اور یہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ہاں پیش کیا جائے، تو یہ مکے کے مشرکین انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن طائف سے ہوتے ہوئے جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، لہٰذا یہ یہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، جیسے ہی یہ دو لوگ داخل ہوتے ہیں اور یہ اجازت مانگتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ دو ہٹے کٹے لمبے تڑنگے دو نوجوان جن کی شکل سے بھی ہیبت آتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے اس طرح کی عادات نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جسم کا یہ جو گوشت کانپ رہا ہے، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں گوشت کو سکھا کے اس کا سالن بنا کے کھایا کرتی تھی، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، لہٰذا میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، یعنی میرا نسب نامہ معروف ہے، اتنی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہ ہوں، میرے ارد گرد چوکیدارہ ہے اور فلاں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کہتے ہیں کہ ان لمبے تڑنگے نوجوان جو بھاری بھرکم جسم کے مالک بھی تھے اور انتہائی طاقتور بھی معلوم ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے ہی بیٹھے ان کے کندھوں کا گوشت کانپ رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی ہیبت تھی۔ وہ آپ کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہوئے کہ وہ ڈر کے کانپ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کلام نہیں کی، انہوں نے وہ خط دیا اور ساتھ کچھ باتیں بھی کیں، لہٰذا اس دھمکیوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاطر میں نہ لائے اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظروں کو جھکائے ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظریں اٹھائیں اور دونوں کے چہروں کو دیکھا تو کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی کوئی بات کی کہ اس خط کو کیوں لے کے آئے ہو، بازان کیا کہتا ہے، کسریٰ کیا کہتا ہے، لہٰذا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ جو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کی اور ان سے ارشاد فرمائی، وہ ان کے چہروں کو دیکھتے ہی فرمائی۔ یہ مجوسی لوگ تھے، چونکہ یہ فارسی تھے اور یہ مجوسی ہیں، لہٰذا یہ مجوسی عقیدہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی شکلیں اس طرح کی تھیں کہ ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی نظر مبارک اٹھائی اور ان کے چہرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، او بدبخت لوگو تمہیں اس چیز کا کس نے حکم دیا ہے؟ یعنی مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی کوئی نہیں ہے، کس بندے نے حکم دیا؟ یہ تمہاری بدبختی اور ہلاک ہو جو، تمہیں یہ کس نے کہا ہے جو تم نے کیا ہوا ہے؟ اس سے ایک بات تو تعجب کی یہ پتہ چلتی ہے کہ داڑھی فطرتی عمل ہے، مرد کا داڑھی رکھنا یہ فطرت ہے، اور عرب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ فطرت ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خلاف فطرت عمل کو جب دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا، کہا تمہاری بدبختی ہو، یہ کام کس نے کہا ہے تمہیں کہ یہ کاٹ کے یہ رکھ لو، حالانکہ یہ کاٹی جاتی ہے یہ رکھی جاتی ہے، یہ فطرتی عمل ہے مرد کے لیے۔ ان دونوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مونچھیں رکھا کرو، داڑھی کاٹا کرو، فیشن ہے، ایڈوانس لائف سٹائل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ اللِّحَىٰ وَبِقَصِّ الشَّارِبِ، لیکن میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں مونچھوں کو کاٹوں، داڑھی کو بڑھاؤں۔ ایک تمہارے رب کا حکم ہے جو مخلوق ہے، جو خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ایک میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو فطرت کے مطابق ہیں فیصلے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں مونچھوں کو کاٹوں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ خلاف فطرت عمل ہے، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے اور مجوسیوں کا عمل ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خالف المجوس، اور ایک حدیث میں ہے خالف الیہود والنصارى، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی اور مجوسیوں کی مخالفت کیا کرو، کیا مونچھیں کٹایا کرو، داڑھی بڑھایا کرو، تو یہ فطرت ہے۔ قطع نظر اس معاملے سے یہ تو چلتے چلتے بات آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو مجوسیوں کو دیکھا جن کو آپ علیہ السلام جانتے نہیں ہیں، سفیر بن کے آئے، دھمکی آمیز خط دیا ہے، بات کچھ اور ہوئی ہے، بازان نے پیغام بھیجا ہے آپ وہاں پہ حاضر ہوں، اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، گستاخی کے سارے معاملات الگ جگہ اپنی جگہ پر، ریاست کے اتنے بڑے اور اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کسریٰ کے سفیر آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی ساری باتوں کو سننے سنانے کے بعد، سارے معاملات کر لینے کے بعد، جب پہلی بات اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بدبختو فطرت کے خلاف عمل کرنے کا یہ معاملات تو الگ رہ گئے، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور بدبختو یہ کیا ہے؟ دھمکیاں تو رکھو نا سائڈ پہ، اس پہ بات کریں گے کل، کیونکہ اللہ کے نبی حکم دیا کل آنا۔ یہ جو تم نے حال بنایا ہوا ہے منہ کا، یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟
ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم یہاں پہ تشریف لائیں تو ہماری شکلوں کو دیکھ کے کیا کہیں اور بدبختو تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، وہ یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے، کیا جواب دیں گے؟ ہمیں ہماری خواہشات نے بتایا ہے، ہم نے ٹی وی پہ دیکھا بڑے بڑے سٹارز کی داڑیاں نہیں ہوتی ہم نے رکھی ہیں، سونی نہیں لگتی، خوبصورت نہیں لگتی، معاشرے کے اندر عورت کو پسند نہیں ہے، داڑھی والے کی بےزتی کی جاتی ہے، اس لیے کیا جواب دو گے؟ انہوں نے تو کہا ہمیں کسریٰ نے کہا ہے ہم محکوم ہیں وہ ہم پہ حاکم ہیں، ہم اسے رب مانتے ہیں، مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں، تو ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں ہمیں وہ عقیدہ کہتا ہے۔ بھئی ہم تو مجوسی نہیں ہیں، ہم تو یہودی نہیں ہیں، ہم تو عیسائی نہیں ہیں، تو کیا ہم کہیں گے ہم یہودی ہیں اس لیے نہیں کلمہ پڑھتے ہیں، مجوسی ہو اس لیے نہیں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں؟ بدبختوں پھر یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے کیا عمل ہے، کیا جواب ہے؟ مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایک آیات، کئی ایک احادیث، کئی ایک دلائل ایسے ہیں اور کئی ایک واقعات ایسے ہیں جو ہمارے ضمیر کے گریبان کو پکڑ کے اتنا جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ جاگتا ہے لیکن وہ سارا اس کا جگراتا اور سارے کی ساری اس کی ایکٹیویٹی یہاں پہ جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے پھر تھپکی دے کے اسے سلا دیتے ہیں۔ یہ دلائل آپ کے کانوں پر اتنی زور سے کھٹکھٹاتے ہیں کہ یہ آواز دل تک پہنچتی ہے، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے اٹے ہیں اور اتنی بدبختی ہم پر سوار ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل، حدیث، دلائل، واعظ، نصیحت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس گھٹے کے نیچے، اس آہٹ کے، وہ ساری کی ساری نیچے ہی، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دل الٹا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر غلاف چڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر لگتی ہے، بل ران، پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور مہریں لگ جاتی ہیں، جتنے مرضی واز کرو ان پہ اثر نہیں ہوتی۔ کہیں ہمارے دل اسی طرح کے تو نہیں ہیں، کہیں یہی تو نہیں ہے معاملہ؟ اللہ کے نبی دو مجوسیوں کہہ رہے ہیں وہ بدبختوں تمہاری شکل کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہم نے کتنے ایسے دوستوں کے دیکھے، حدیث سنائی، یہ کمال کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آ جانے کے بعد جرت ہے، بھئی جرت ہے، بھئی جرت کی بات ہے اللہ کی قسم کہ ایک انسان کو حدیث سنائی جائے، پھر اس حدیث کو سننے کے بعد وہ اسے ہضم کرے اور اپنی مرضی کرے، بھئی جرت کی بات ہے، بھئی یہ جرت کر سکتے ہیں۔ ہم نے کئی دوستوں کو سامنے بٹھا کہا حضرت صاحب یہ مجوسیوں کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، تھوڑی مونچھیں بڑی ہیں، آپ نے مسواک لی، ادھر رکھی، نیچے سے کاٹی، کہا اس طرح کیا کرو۔ آپ نے فوراً کہا ادھر لو، مسواک رکھی، جتنی نیچے آئیں یہ اس لکیر سے نیچے آپ نے کاٹ دی۔ لیکن کیا کہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے قدم کے اوپر قدم رکھو گے، نعلم بنعل، ہر ایک جوتے کے اوپر جوتا رکھ کے چلتے جاؤ گے حتیٰ کہ وہ سانڈے کے بل میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے، یعنی یہود و نصارہ جس طرح کرو گے تم کرو گے۔ تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے، ہم نے جیسا اسکرین پہ دیکھا، جیسا لائف سٹائل لانچ کیا گیا 6 مہینے کے اندر مسلمان سارے وہ کرنے لگتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں وقت نہیں، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن سیرت سے ہم نے کچھ تو سیکھنا ہے، صرف بات کر کے گزر جائیں گے تو ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا؟ تو میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں چھوٹی سی بات ہے، سمپل سی، 5 سے 6 سے 7 سال پہلے نوجوان جانتے ہیں، 5 سے 6 سے 7 سال پہلے شیو کا ایک رواج تھا، عرب سے یورپ سے یہی آیا تھا، تو شیو کرتے تھے، کلین شیو کرتے تھے۔ یہ 3 4 5 سال پہلے بیئرڈ کا رواج آیا ہے کہ داڑھی رکھنا، جی داڑھی ایک فیشن۔ ایسی بدبختی ہے ہماری نوجوان نسل میں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے حسن قرار دیا اور اسے رکھنے کا حکم دیا اور یہ فطرتی عمل کہا، اور کہا یہ مجوسیوں کا عمل ہے جو مڈواتے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عمل ہے، تب ہم نے نہیں کیا۔ جیسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ عمل کیا، ہمارے نوجوان خوش ہو کے رکھتے ہیں، اور بدبختی ہے
ہمارے معاشرے کی عورتیں اسے پسند بھی کرتی ہیں لیکن سنت سمجھ کے پسند نہیں کرتی. مولوی کی داڑھی آج بھی پسند نہیں کرتی لیکن فیشن کے طور پہ رکھی ہوئی داڑھی آج بھی پسند کی جاتی. تو بھائی جان پھر قید سالیاں تو آئیں گی, روتے کیوں ہو؟ اور پھر مریں گے, پھر تباہ ہوں گے. اور جتنے لوگ جن کو یہ نہیں پتا, اور کسے پتا ہے اپنی زندگی کا, کسے پتا ہے موت کب آ جائے, مجھے یہ بتائیں کہ محشر میں آپ کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے عمل بات کی بات ہے, یہ سامنے پیش ہو, اگر آپ کو پہچانتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا. آپ کا نبی ہے نا, کلمہ پڑھا ہے نا, آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے نا, سامنے کھڑو تمہیں پہچان لیا تو معاف کر دیں گے. ایسے اعمال یا ایسے شکلیں ہیں کہ ہم پہچانے جائیں؟ اللہ کا واسطہ ہے کوشش کریں ان کے جیسا بنیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا. جب آپ کوشش کریں گے نا ان کے جیسا بننے کی تو باقی اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے, حکم ماننا آسان ہو جائے گا. جب ایک انسان ان جیسا بننے کا چاہتے ہی نہیں ہے, اس کا دل ہی نہیں چاہتا, حکم کہاں سے مانے گا؟ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو انتہائی غصہ آیا. کہا بدبخت انسانوں کی شکل کیسی بنا رکھی ہے تم نے, میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے اور تم کیا کرتے پھرتے ہو. لہٰذا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ, کل آنا, کل تم سے بات کرتا ہوں. یہ دونوں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور بلا کے آپ علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے خبر دی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ خبر دی. اور وہ خبر یہ تھی کہ جب یہ بازان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفیروں کو بھیجا تھا, اسی وقت کیسر و کسریٰ کے درمیان آپسی جنگیں چل رہی تھی. یعنی روم اور فارس معروف سلطنتیں ہیں, ان کے درمیان آپس میں جنگیں چل رہی تھیں. اور فارس کو یعنی کسریٰ کو, جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کو بھیجا ہوا تھا, یہ پے در پے شکست کھا رہا تھا. اور شکست کی وجہ سے, چونکہ خسرو پرویز جس نے خط پھاڑا تھا, اس کی قیادت کی وجہ سے اپنے اندر کھاتے ہی بغاوتیں شروع ہو گئی تھی کہ اس کو قیادت کرنی نہیں آتی, یہ بادشاہی کے اہل نہیں ہے, فلاں جگہ بھی شکست ہوگی, فلاں جگہ بھی شکست ہوگی, لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے. اور یہ سازش اور بغاوت کرنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا. اسی منگل کی رات 7 ہجری کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی آئی کہ اس کا اپنا بیٹا شیروہ اس نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے دن منگل کو بلوایا اور کہا بھئی بات سنو, وہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا کسریٰ, میرے رب نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کے اوپر اس کے اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے. ان کا منہ کھل رہا ہے. کہا حضرت صاحب اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم برداشت نہیں کرتے, نہ ہمارا بادشاہ برداشت کرتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بہت بڑی ہے. کہا یہ حقیقت ہے, جا کے بازان کو بتا دو. کہا ہم تو اتنی جرت نہیں کرتے کہ اس کو جا کے یہ بات کہیں اور زبان پر بات لائیں کہ کسریٰ کو قتل کر دیا گیا ہے, لکھ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاتب کو بلایا اور کہا لکھو کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ خط پہنچنے تک تمہیں اس بات کی خبر بھی مل جائے گی. ہاں اس سے بھی زیادہ بڑی بات تمہیں بتاؤں کہ صرف اسے قتل نہیں کیا گیا, میری بات یاد رکھنا, جہاں تک گھوڑے دوڑ سکتے ہیں اور جہاں تک کوئی انسان جا سکتا ہے, میرا اللہ اس دین کی سلطنت کو وہاں تک لے کے جائے گا. یہ بات میری لکھی ہوئی اپنے پاس رکھ لو اور یاد رکھنا. ہاں بازان اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو بات یہ ہے کہ جن عہدوں پر تم ہو اسی عہدے پر برقرار رکھا جائے گا, لیکن اگر نہیں کرتے تو میری یہ سلطنت تو وہاں پہنچے گی. بازان کے پاس یہ دونوں بندے پہنچتے ہیں اور آپ بعض روایات میں آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخرہ کو ایک ہدیہ بھی دیا, تحفہ بھی, جو کسی بادشاہ نے آپ کو بھیجا تھا. یہ لے کے بازان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ خط آیا ہے اور آپ نے اس نے پڑھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے, لیکن آپ علیہ السلام کا یہ نامہ مبارک اس نے سنبھال کے رکھا. اس نے کہا اگر یہ بات درست ہوئی تو یقین مانو کہ یہ بندہ نبی ہے. اچھا جب یہ بات کر رہا تھا نا تو اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے ساتھ ان سفیروں میں سے ایک بولا, کہتا جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بندے کی بات سچ ہوئی تو نبی ہے, بات یہ ہے کہ ہم گئے تو تھے اس پہ روب ڈالنے, لیکن ہم جب اس کے سامنے بیٹھے تھے نا
میں نے کائنات کا صبر کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ باروب شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ بازان کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس کے کچھ چوکیدار ہوں گے؟ کہا اکیلا انسان بیٹھا تھا سامنے اور ہم دو بیٹھے تھے، کوئی چوکیدار نہیں تھا، کوئی حفاظت کرنے والا محافظ نہیں تھا، لیکن عجیب شخصیت تھی اور اتنی باروب تھی کہ ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے۔ یہ اس بات کی تقویت تھی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہی میرے دل میں بھی ہے، یہ بندہ نبی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شروع کا خط آیا بازان کے پاس کہ بھئی بات سنو، میرے باپ نے تمہیں کوئی خط لکھا ہے کہ نجد کے علاقے میں جو بندہ نبی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ یہ معاملات کرو، ابھی اس کے پاس دوبارہ خط بھیجو اور میرے دوسرے خط تک انتظار کرو، کوئی معاملہ نہ کرنا کیونکہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ بازان نے جیسے ہی خط پڑھا یہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے خط لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بازان کو یمن کے اوپر اور جتنے فارسی اس کے نیچے مسلمان ہوئے جو جس عہدے پر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں تمام عہدوں پر ان کو برقرار رکھا۔ یہ وہ خط تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ کسریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصر کی طرف ایک خط کو روانہ کیا۔ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ لے کے گئے۔ یہ مقوقس تھا اور مقوقس سے پہلے فرعون کہا جاتا تھا، بعد میں مقوقس کہا جانے لگا، مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے نام میں کافی اختلاف ہے کہ مقوقس کا اصل نام کیا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خط لے کے حاطب بن ابی بلتہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ خط لکھا تو آپ نے اعلان کیا کہ بھئی کوئی ایسا انسان جو میرا یہ خط لے کے مقوقس کے پاس جائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اسے یہ ملے گا، لیکن اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اسے اجر اللہ ہی دے گا۔ کتنا دیتا ہے پھر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دے گا۔ حاطب بن ابی بلتہ فٹ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اور ان کا تاریخ میں آگے بھی ذکر آئے گا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک خدشے کے پیش نظر فتح مکہ سے پہلے جب لشکر کشی ہونے لگی تو آپ کا راز فاش کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کہا یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں لہٰذا ان کے گناہ اللہ نے پہلے سے معاف کیے ہیں۔ لہٰذا حاطب بن ابی بلتہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حاطب بن ابی بلتہ یہ خط لے کے مقوقس کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کو پیش کرتے ہیں۔ اب مقوقس کہتا ہے میں چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، وہ باتیں اگر بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا جی پوچھیں۔ کہا میری بات سنو، کیا وہ واقعی نبی ہے؟ یعنی پہلے تم تو بتاؤ مانتے ہو؟ کہا یقیناً نبی ہے۔ کہا اچھا پھر بات سنو، مکہ سے نکالے گئے، مارا الگ سے گیا، اب مدینے میں آباد ہو گئے ہو، نبی ہے تو مکہ والوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ سوال ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ ابھی خاموش ہیں، اس نے دوبارہ سوال کیا۔ کہا بھائی مکے سے نکالے گئے نا؟ ہاں جی نکالے گئے۔ کہا تو جب نکالے جا رہے تھے اور مارے پیٹے جا رہے تھے تو بد دعا کیوں نہیں کی؟ نبی تھا تو قبول بھی ہو جانی تھی۔ مکے سے جو نکالے گئے اور مدینے آ کے آباد ہو گئے ہو، بد دعا کیوں نہیں کی؟ حاطب کہتے ہیں تم عیسائی ہو نا؟ کہا جی۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا جب عیسیٰ کو پکڑ کے سولی کے اوپر چڑھایا جا رہا تھا اور قتل کی کوشش کی جا رہی تھی تب انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ سوال ہے، تم نے سوال کیا، میں نے بھی سوال کیا۔ انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی کہ وہ جو سولی چڑھانے والے تھے وہ سارے غرق ہو جاتے، مر جاتے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو شبہ پڑا کہ یہ قتل کر دیا ہم نے۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ مقوقس کہتا ہے سمجھدار آدمی ہو، سمجھدار آدمی۔ مجھے یہ بتاؤ نمازیں کتنی فرض ہیں اور باقی سارے معاملات پوچھے کس کس چیز کا حکم دیتے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ کہا وہ سارا کچھ بتاتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، تم جس سلطنت کے حکمران ہو یہاں پہ ایک اور حکومت کر کے گزرا ہے جس کو فرعون کہتے ہیں۔ تم تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو، وہ اپنے آپ کو رب سمجھا کرتا تھا۔
اور اس فرعون کا قصہ تمہارے سے اوجھل نہیں ہے. اللہ نے اس انسان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا. جو انسان اللہ کی لائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کائنات میں اپنے آپ کو رب بنا لیتا ہے اور خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، انبیاء کو جھٹلایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بناتے ہیں. مقوقس، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، وہ کام کرو کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرو، وہ کام نہ کرنا کہ لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں. یعنی فرعون سے عبرت حاصل کر، اسلام قبول کر لے، نہیں تو اللہ تیرا ایسا حشر کرے گا کہ لوگ تجھے یاد کر کے عبرت حاصل کریں گے. مقوقس نے یہ ساری باتیں سنی اور مقوقس کہتا ہے اچھا مجھے کچھ ان کی صفات بتائیں. حاتب کہتے ہیں میں نے نا کافی ایک صفات بتائیں کہ وہ اس طرح کے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں، لیکن پوری صفات نہیں بتا پایا. مجھے پتا تھا کہ یہ ساری صفات تو میں نے نہیں بتائیں. میں جب چپ ہو گیا نا اپنی بات مکمل کر کے، مجھے مقوقس کہتا ہے تم نے پوری صفات نہیں بتائیں، کئی ایک ایسی صفات ہیں جو تم نے چھوڑ دی ہیں. پھر مقوقس مجھے کہتا ہے، یعنی حاتب کہتے ہیں مقوقس مجھے مخاطب وہ کہتا ہے وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈوری رہتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کہا جی بالکل یہ بات سی. کہا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت ہے جو مہر نبوت ہے. کہا یہ بات درست ہے. کہا وہ انسان صبر کا پہاڑ ہے، باتوں کو برداشت کر جاتا ہے، زیادتیوں کو معاف کر دیتا ہے. کہا آپ درست کہتے ہیں. کہا عاجزی اس قدر ہے کہ وہ انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، گدھے پہ سواری کرتا ہے. کہا آپ درست کہہ رہے ہیں. کہا لباس میں کبھی اتنا کبر بھی نہیں آیا کہ ہمیشہ چادر اوڑھ کے رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی فخر والا لباس بھی نہیں ہے، چادر اوڑھتا ہے. کہا آپ درست کہتے ہیں. کہا اس کی یہ بھی صفات ہے کہ جب کبھی اسے کوئی تکلیف دیتا ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے. کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صفات ان میں موجود ہیں. لیکن مقوقس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. مقوقس نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھا، اس خط میں اس نے جواب کو گول مول کیا. وہ گول مول اس طرح کیا کہ اس نے کہا جی آپ کا جو سفیر ہے میرے پاس آیا ہے، اس نے ساری باتیں مجھے بتائی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے اس کی خاطر مدارت کی ہے اور کچھ چیزیں میں آپ کے پاس تحفے کے طور پر بھی بھیج رہا ہوں، تو لہٰذا ان کو قبول فرمائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی اس نے نہ نبوت کا انکار کیا نہ اقرار کیا، حالانکہ جانتا تھا. اور ایک اور جو تاریخی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے حاتب بن ابی بلتہ کو بھی کہا کہ بھئی بات سنو، اگر میں آپ کا دین قبول کر لیتا ہوں تو یہ قبطی لوگ، مصری لوگ جو ہیں یہ میری کبھی اتباع نہیں کریں گے. یعنی اسے حکومت نے روک لیا، بادشاہت نے روک لیا، جیسے کیسر روم کو روکا. حاتب وہ خط لے کے آئے، اس نے کافی ایک تحفے بھیجے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جس میں 2 لونڈیاں بھی تھیں، ان میں ایک ماریہ قبطیہ بھی تھی. یہ اسی نے ایک لونڈی بھیجی تھی جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لونڈی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھی. اس نے 2 سواریاں بھی بھیجی، ایک گدھا تھا، ایک خچر تھا. اس نے آپ علیہ السلام کے لیے چادریں بھی بھیجی، اس نے عود بھی بھیجی، ایک شیشے کا پیالہ بھی بھیجا، ایک ڈبی بھی بھیجی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سرمے دانی، اپنی کنگھی، اپنا چھوٹا موٹا معاملہ جو تھا جس کے ساتھ آپ اپنی حجامت وغیرہ یا اپنے بال مبارک وغیرہ صاف کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ اسی ڈبی میں رکھا کرتے تھے. اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مصر کی اچھی اور خوشنما چادریں بھی بھیجیں، اس نے لباس بھی بھیجا، اس نے عود بھی بھیجی. کافی ایک تحائف اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اس نے بھیجے، اور حاتب کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفیر ہونے کے ناطے کافی تحائف دے کے بھیجے. لیکن خط اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے ہی حاتب بن ابی بلتہ نے دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبیث آدمی ہے، خبیث آدمی ہے، جانتے بوجھتے مجھے پہچانتے ہوئے بادشاہت کو مجھ سے میں مقدم کر گیا، مجھے نبی نہیں مانا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یعنی آپ علیہ السلام خط کے جواب اور متن سے سمجھ گئے کہ اس نے اقرار نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبیث آدمی. اور حاتب کو آپ علیہ السلام نے بارک اللہ فی کی دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے حاتب کہ تو نے یہ کام کیا. بجا ریاست کا معاملہ ہی ایسا ہے، کرسی کا جھگڑے ہی ایسا ہوتا ہے. میں سیاست پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حالات بن چکے ہیں نا
آپ دیکھتے ہیں یہ سیرت سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے. قیصر روم نے نہیں مانا، بات کرسی کی تھی. کسریٰ نے نہیں مانا، بات کرسی کی تھی. یہ مقوقس نے نہیں مانا، بات کرسی کی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ امارت چیز ہی ایسی ہوا کرتی ہے، نعمت المرضعہ و بئست الفاطمہ. دودھ پلانے والی بڑی چنگی لگتی ہے، جب تک ماں دودھ پلاتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے، بچہ لپک لپک کے اس کے ساتھ لٹکتا ہے اور چمٹتا ہے. لیکن جس دن ماں دودھ چھڑاتی ہے نا، بچے کو وہ زہر لگتی ہے. بالکل ریاست کا معاملہ یہ ہے. جب تک کرسی پاس ہے بندے کو بڑی میٹھی لگتی ہے. جس دن یہ چھین لی جاتی ہے، یہ چھیننے کا ڈر بھی ہو جاتا ہے، تو انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا باپ ہے، بھائی ہے، ریاست ہے، ایون کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رسول ہے، ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے. لیکن قربان جائیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر. آپ نے والدین کو قربان کیا جی، والد کو قربان کیا، بھائی نے بھائی کو قربان کیا، والدہ کو چھوڑا، ناز و نعم چھوڑے، لباس چھوڑا، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، اور قیادتیں چھوڑی، سیادتیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں خط ہی گیا ہے نا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ریاستیں تمہارے پاس رہیں گی، جب فتوحات ہوں گی تمہیں ہی ملیں گی. لیکن کرسی نہیں چھوڑنے پائی. اور یہاں مکے کا بہترین اور سب سے بڑا تاجر جو مکے کے اندر خوشبو لگاتا ہے تو گلیاں بتاتے ہیں یہاں سے مصحف گیا ہے. جب واپس آیا تو پاس کچھ بھی نہیں، لوگوں نے کپڑے بھی اتار لیے تھے. کہا سارا کچھ مکے سے کمایا نا، مکے چھوڑ کے جا. مدینے جا رہا ہے تو چل اس طرح جا جس طرح تو آیا تھا. لہٰذا یہ دین قربانیاں مانگتا ہے بھائی جان. کبھی خواہشات کی قربانیاں مانگتا ہے، کبھی آپ کی سوسائٹی میں ہونے والے معاملات کی قربانیاں مانگتا ہے، کبھی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹا ہے اور درمیان میں دین ہے اور اس طرف آپ ہیں، کبھی سامنے بیٹی ہے درمیان میں دین ہے اور اس طرف آپ ہیں. آپ نے انتخاب کرنا ہے. تو یہ قربانیاں مانگتا ہے کہ آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں. تو ہم تو خواہشات کی قربانیاں نہیں دے سکتے، جائے کہ ہم معاشرے کی. تو اللہ کا واسطہ ہے ہر وہ سبق جو آپ کو دین سے، شریعت سے، سیرت سے حاصل ہوتا ہے، عمل کرتے چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں. اس وقت ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. اور اب بھی حال ایسے ہی ہے. اللہ المستعان. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ کہیں ایسے مشکل معاملہ ہو جہاں پہ یہودی، عیسائی، مجوسی اور مسلمان اکٹھے ہوں. آج کے دور کے مسلمان بھی وہاں پہ موجود ہوں اور وہاں پہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جائے کہ کچھ اموات ہو جائیں. اللہ کی قسم پہچاننا مشکل ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے. یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، مسلمان کون. کچھ تو اپنا شعار رکھیں، کچھ تو اپنا شعار رکھیں، کچھ تو رکھیں کہ آپ محمد کے دین کو ماننے والے ہیں، کچھ تو پاس رکھے کہ آپ کو اللہ کے نبی پہچان پائیں، کچھ تو پاس رکھے کہ آپ کو دیکھ کے منہ نہ موڑ لیں. لہٰذا یہ باتیں کڑوی ہیں. کڑوی اس لیے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن دین آپ کے مزاج کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے اپنے مزاج کو دین کے تابع کرنا ہے بھائی جان. دین آپ کے مزاج کے تابع نہیں ہے، نہ ہی اس کا پابند ہے کہ مجھے جو پسند ہے دین مجھے وہ حکم دے. نہیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو دین آپ کو حکم دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دین آپ کے مزاج کے مطابق، اور دین عین فطرت کے مطابق ہے. آپ نے اپنے مزاج کا معاملہ خود خراب کیا ہے. مزاج لوگوں کا کبھی ایسا نہیں تھا، فطرت کے عین مطابق تھا. ہر ایک انسان نے اپنے مزاج کو خود خراب کیا ہے. اور دین کے اصول عین فطرت کے مطابق ہیں، انسان کے حق میں ہیں اور پازیٹیو ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں جو انسان کے فطرتی عمل کے خلاف ہو. انسان نے اپنی فطرت کو خود بدل لیا ہے، اور ہر اس خواہش کو جو دین کے اگینسٹ ہے اس نے فطرت ثانیہ بنا لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا بدبختی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان کو نصیحت کرتے رہا کریں، کیونکہ نصیحت ہمیشہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے.
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ نصیحت کیا کریں. مومن ہمیشہ نصیحت کو لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے. لہٰذا سیرت کے اسباق میں ڈھیر ساری نصیحتیں موجود ہیں. جہاں تک تعلق ہے مقوقس کے ہدایہ کی اور تحفوں کی، اس کے اندر ایک طبیب بھی بھیجا گیا، ایک حکیم بھیجا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حکیم کو حکمت کا ایسا نسخہ بتایا جو شاید اسے بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بہت بڑے حکیم تھے. اور آج کی میڈیکل سائنس آج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج بھی ریسرچ کر رہی ہے، اور ہر 100 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہی بات بتائی تھی. وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ 100 سال 200 سال بعد پہنچتی ہے اور سنت پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جملوں میں ایک بات کہی اور اسے کہا واپس چلے جاؤ. یہ بات آج امت مسلمہ اگر سمجھ جائے سمیت ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ہے، وہ صرف مولویوں کے ساتھ نہیں، ہم نے غیر مولوی بتیرے دیکھے ہیں جو صحیح ٹکا کے کھاتے ہیں، مولویوں کے ذمہ لگ گیا، بس کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جملوں میں بات کی اور طبیب اپنے فکر میں غوطہ زن سر کو جھکائے ہوئے واپس چلا گیا. یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حکیم کو بتایا اور واپس کر دیا. یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہم نے جو سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.